لیڈر آف اپوزیشن کے بیانات ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، اور وہ کیا عمران خان صاحب کے لیے کوئی آسانی پیدا کرتے ہیں؟ ان حالات میں اگر آپ اس یونٹی کو خراب کریں گے، پاکستان کے انٹرنل اسٹیبلٹی کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، انتشار پھیلائیں گے، کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے، انتشار پھیلانے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ رہنما مسلم لیگ نون طارق فضل چودھری کی ABN کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا ماضی میں پرامن احتجاج کی آڑ میں جو کیا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ کیا وزیراعلی KP اپنے ساتھ جو لوگ لائے وہ پرامن تھے؟ عمر یوگ دوستی کی آڑ میں جو بانی سے کر رہے ہیں انہیں اس کا پتہ نہیں۔ بانی PTI کو اپنے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں۔ اپوزیشن لیڈر ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بیانات دیتے ہیں جس سے بانی PTI کی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ پاکستان کے آئین کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کی پوزیشن واضح ہے۔ آئین کے مطابق کچھ عہدوں کے لیے ہمیں اپوزیشن کی ضرورت ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے، بین الاقوامی برادری کی کوشش ہے خطے میں امن رہے۔ بلاول بھٹو زرداری ہماری نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ نا امید ہو گئے ہیں کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ لوگ اب صرف اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ ہمیں غلام بنایا جائے گا تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ غلام نہیں بنیں گے بلکہ ڈنڈے کے مقابلے میں ڈنڈا اٹھائیں گے۔ ملک پر قابض لوگ فیصلے کر رہے ہیں، پاکستان تباہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا ہم ڈنڈے کے مقابلے میں غلام نہیں بنیں گے، ڈنڈے کے مقابلے میں ڈنڈا چلائیں گے، ہمیں زور بازو سے شکست دینا پڑی تو شکست دیں گے، ہم غلامی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم نے عدالتوں، قانون، آئین اور نظام سے امید رکھی تھی، اب امید نہیں، ملک میں عدلیہ آزاد نہیں، ہمیں اس پر یقین نہیں، ہم سڑکوں پر تحریک چلائیں گے، تحریک کے لیے لائحہ عمل بنائیں گے۔ دونوں پارٹیاں باریاں لگا کر اقتدار میں آتی ہیں، آئین اور قانون کا کباڑہ کر دیا گیا۔ ہمارے ملک کے بجٹ کی شروعات قرضوں سے ہوتی ہے، بشا بی بی کے ساتھ جیسا کیا گیا کسی کے اہلیہ کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ بانی PTI سے ملاقات میں خیبر پختونخوا کے بجٹ سے متعلق بات چیت، عید کے بعد PTI تحریک کے حوالے سے بھی غور کیا گیا۔ ملاقات اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ روایتی جنگ کی طرح ابھی معاملے پر بھی بھارتی گورنمنٹ خاک میں ملائیں گے۔ پانی کے اپنے حق کو محفوظ بنانا ہم سب کے لیے اجتماعی چیلنج ہے۔ چاروں صوبوں کے عوام کو پانی کی ضروریات پوری کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب، کہا ہمیں اپنے آبی ذخائر خود بڑھانا ہوں گے، اگر آبی وسائل کے لیے اقدامات نہ کیے تو آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ پاکستان عالمی آبی معاہدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے گا۔ پاک بھارت کشیدگی میں امریکہ اور دیگر ملکوں نے واضح کیا، سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی قبول نہیں۔ پانی بند کرنے کے بھارتی دھمکی امیز بیانیے کو پوری دنیا نے یکسر مسترد کر دیا۔ بھارتی پروپیگنڈے کو نہ تو سیاسی کامیابی ملی، نہ ہی ان کے بیانیے کو اقوام عالم میں سے کسی نے تسلیم کیا۔ تاریخی فتح پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اب معاشی میدان میں وفاق اور صوبوں نے مل کر 24 کروڑ عوام کے لیے شاندار مستقبل ترتیب دینا ہے۔ اگلی بار پاک بھارت جنگ ہوئی تو ٹرمپ کے پاس مداخلت کر کے رکوانے کا وقت نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو کا مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں خطاب، کہا بھارت بلوچستان میں مداخلت کرتا ہے، BLA اور TTP کو سپورٹ کرتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دہشت گردی کے بعد ہم بھارت سے جنگ کریں؟ ہم امن چاہتے ہیں جو پاکستان اور بھارت دونوں کے حق میں ہے۔ کشمیر کا مسئلہ حل کے بغیر ہم مستحکم امن حاصل نہیں کر سکتے۔ بلاول کی ریپبلکن پارٹی کے جیک برگمین، ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹام سوازی، کانگریس وومین سڈنی کا ڈوگری اور امریکی سینیٹر فان ہولڈ کوری بکر اور دیگر سے ملاقاتیں ہوئیں۔ خطے میں پائیدار امن اور عوامی سطح پر روابط بڑھنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاک امریکہ تجارتی اور سماجی تعلقات میں فروغ پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت نہتے شہریوں، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارتی الزامات جھوٹ پر مبنی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ بھارت نے جنگ کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا۔ بھارت کو رد عمل میں شدید سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے میکانزم بنانے کو تیار ہے۔ کو ملت کے مفاد میں ہو تو ضرور بات کرنی چاہیے، رابطے سیاسی پارٹیوں میں رہنے چاہیے۔ سیاسی پارٹیوں میں رابطے رہنے چاہیے، ہم سیاسی لوگ، ہم نے کوئی دروازے بند نہیں کیے ہوئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ABN نیوز سے گفتگو، کہا بانی PTI بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیٹ ہونا چاہتے ہیں، اگر وہ کوئی تعمیری بات کرنا چاہتے ہیں تو جو ملک و ملت کے مفاد میں ہو تو ضرور کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ذہنی طور پر ڈیل کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اس لیے ان کو ڈیلوں کے خواب آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن کے معاملے پر اپوزیشن لیڈر کو بلایا، اگر اسمبلی میں ان کی پارٹی، بیرسٹر گوہر، دوسرے لوگ سرکاری پارٹی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔
فارم 47 سے اقتدار میں آنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اگر شہباز شریف بااختیار نہیں تو اقتدار چھوڑ دیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ABN نیوز کے پروگرام بدروں میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری بات یاد رکھیں، شہباز شریف اور ان کی ٹیم کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اگر خیبر پختونخوا میں حکومت سے پنگا لینے کی کوشش کی گئی تو منہ کی کھانا پڑے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے میرے خلاف ریفرنس آگے بھیج دیا ہے، میرے علاوہ کسی کو بھی پارٹی کا ٹکٹ دے دیں، جیت وہی شخص سکے گا جس پارٹی جو کہ کھڑا ہوگا۔ ناخواجہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ شملہ معاہدہ ابھی تک باضابطہ منسوخ نہیں کیا گیا۔ خواجہ آصف کے بیان پر دفتر خارجہ کا رد عمل، ترجمان نے کہا کہ شملہ معاہدے کی منسوخی کی قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں۔ بھارت کے ساتھ کسی بھی دو طرفہ معاہدے کو منسوخ کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ میں نے بیان ذاتی حیثیت میں دیا، میں نے کہا تھا سنتاس معاہدہ معطل ہوا تو شملہ معاہدہ بھی ہو سکتا ہے۔ وزارت خارجہ کے سے کوئی تعلق نہیں۔ شملہ معاہدے کی بات سنتاس معاہدے کے تناظر میں چلی، میں نے سنتاس معاہدے کی معطلی پر جواب دیا۔ شملہ معاہدے میں پاکستان کے آپشنز محدود کرنے کی کوشش کی گئی تھی، شملہ معاہدے سے پیچھے گئے تو کشمیر کا مسئلہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ بانی PTI اور اہلیہ عید اڈیالہ جیل میں منائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت۔ وکیل سلیمان صفدر کی بشا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر آج ہی دلائل سن کر فیصلہ کرنے کی استدعا۔ کہا منتوں، مرادوں اور دعاؤں کے بعد آج کی تاریخ ملی ہے۔ بانی کے خلاف 300 سے زائد مقدمات درج ہیں، یہ متنازع ترین فیصلہ ہے جس پر سپریم کورٹ کی بھی آبزرویشنز ہیں۔ وکیل لطیف کھوسا نے کہا بانی PTI بغیر کسی ثبوت کے جیل میں ہے، بیرون ملک جائیں گے نہ ہی ریکارڈ ٹیمپر کرنے کا خطرہ ہے۔ نائب پروسیکیوٹر نے کہا کہ وفاقی حکومت نے اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کیا تھا، پروسیکیوٹر جنرل تعینات نہیں کیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا اگر آپ نے پروسیکیوشن ٹیم کا نوٹیفیکیشن لینا ہے تو 7 دن کا وقت لے لیں۔ نائب پروسیکیوٹر نے کہا کہ وزارت قانون سے خط و کتابت ہونی چاہیے، 4 ہفتوں کا وقت دے دیں۔ عدالت کا 11 جون تک نیب کو اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کرنے کا حکم۔ ملک میں اس وقت مصنوعی سیاسی نظام قائم ہے۔ جنرل سیکرٹری PTI سلیمان اکرم راجہ کے ABN کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا چاہتے ہیں میز پر بیٹھ کر آئین و قانون کی بات کرنی چاہیے۔ ہم نے کہا بانی سے ملاقات کرا دیں تو کہا گیا پوچھ کر بتائیں گے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کا کہا تو کہا گیا پوچھ کر بتائیں گے۔ بانی PTI اسی لیے کہتے ہیں کہ ان سیاستدانوں سے بات نہیں ہو سکتی، بات ان سے ہوگی جن سے حکمران اجازت لیتے ہیں۔ بانی PTI آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں، حکومت کی فسطائیت کا ہر جگہ مقابلہ کریں گے۔ قوم کو بانی PTI کی پکار ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن میں بات ہوتی ہے، سنا ضرور ہے کہ محمد زبیر PTI کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ محمد زبیر کی شمولیت کے حوالے سے فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے۔ بانی سے مشاورت کے بعد چیف الیکشن کمشنر کے تعیناتی معاملے کا جواب دیا جائے گا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران مجھ سے رابطہ کیا اور کہا تھا کہ بات چیت ہونی چاہیے اور بات چیت کے دروازے کھلے ہیں۔ ہم نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ حکومت سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ بانی PTI نے واضح کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی تعیناتی کا معاملہ ایک آئینی مسئلہ ہے، اس معاملے پر وزیر اعظم کا یہ دوسرا خط ہے۔ اس حوالے سے تین نام اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم پارلیمانی کمیٹی کو بھیجیں گے۔ چیف الیکشن کمیشن ممبران کے ناموں پر ہم نے آپس میں مشاورت بھی کی ہے اور امید ہے کہ عید کے فوری بعد الیکشن کمیشن سے متعلق معاملہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے معاملات آسان کر دے، دل صاف کر دے، ہمارے دل منور کر دے، نیک اعمال کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، معاملات آسان کر دے، دل کھول دے، سینے کشادہ کر دے، ہمارے اعمال قبول کر دے، ہمارے اجداد سے قبول فرما، جنتوں میں داخل کر دے۔ اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، عورتوں اور بچوں کے قاتلوں کو برباد کر دے۔ امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج، کہا نماز قائم کرو، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک بہترین رابطہ۔ اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ دین اسلام کے 3 درجات ہیں اور سب سے بڑا درجہ احسان ہے۔ والدین سے صلہ رحمی، نرمی اور وعدوں کی تکمیل بھی دین کا حصہ ہے۔ حیا ایمان کی شاخ ہے، ایمان اور حیا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ نیکی و برائی برابر نہیں
نہیں ہو سکتے. اچھے طریقے سے برائی روک دو, پھر دشمن بھی دوست بن جائیں گے. شیطان شروع سے ہی انسان کا دشمن ہے, وہ تمہارے اندر دشمنی ڈالنا چاہتا ہے. اے لوگو, اللہ کی عبادت کرو, کسی کو رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. یتیموں, مسکینوں, ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ کہتا ہے شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. اے ایمان والو, عہد کی پاسداری کرو, بدعت اور غیبت سے دور رہو. متقیوں کے لیے آخرت میں بھی بہت ہی پیارا گھر ہے. خادم حرمین شریفین شاہ سلیمان عبد بن عزیز کی صحت اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے آسان. IMF نے وفاقی بجٹ 2025-26 کے تمام مراحل سٹاف لیول معاہدے سے مشروط کر دیے. زرعی آمدن پر ٹیکس سمیت دیگر سخت شرائط کو بھی بجٹ کا حصہ بنانے پر زور. منظوری اور آمدرفت سٹاف لیول معاہدے کے اہداف کے مطابق ہونا ضروری ہے. IMF حکام کا کہنا ہے کہ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کو دی گئی مراعات مرحلہ وار ختم کرنی ہوں گی. 2035 تک تمام مراعات ختم کرنے کا پلان پاکستان کو پیش کرنا ہوگا. نئے وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم 17,500 ارب روپے مقرر کرنے کا تخمینہ. FBR کا ٹیکس ہدف 14,100 ارب روپے ہوگا. سود کی مد میں ادائیگیوں کے لیے 9,000 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا. سبسڈی کی مد میں 1,400 ارب مختص کیے جائیں گے. وزیراعظم شہباز شریف نے پاک بھارت جنگی نقصانات کے جائزے کے لیے اعلیٰ سطحی کمیشن تشکیل دے دیا. سیکریٹری داخلہ محمد خرم آغا 15 رکنی کمیشن کے سربراہ مقرر. DG FIA رفعت مختار کمیشن کے کنوینر نامزد. کمیشن 30 روز میں رپورٹ وزیراعظم کو پیش کرے گا. کمیشن پاک بھارت تنازع کے دوران شہید اور زخمی شہریوں کا ڈیٹا جمع کرے گا. بھارتی ہتھیاروں کی ساخت و استعمال سے متعلق معلومات بھی جمع کی جائیں گی. فرانزک رپورٹ کی تیاری کمیشن کی نگرانی میں ہوگی. فتنہ ہندوستان کا بلوچ قوم سے کوئی تعلق نہیں, یہ صرف دہشت گرد ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے صوبائی وزیر ظہور احمد ولیدی اور چیف سیکریٹری کے ہمراہ فتنہ ہندوستان کے حوالے سے پریس کانفرنس. کہا فوج پاکستان کے ہاتھوں دشمن کو جارحیت پر منہ کی کھانی پڑی. بھارت شکست کے بعد پراکسیز کا سہارا لے رہا ہے. بھارتی خفیہ ایجنسی را فتنہ ہندوستان کی سرپرستی کر رہی ہے. را ہینڈلرز فتنہ ہندوستان کو خفیہ معلومات فراہم کر رہے ہیں. فتنہ ہندوستان نے خزاد میں بچوں کو شہید کیا. بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی پہلے دن سے را فنڈڈ ہے. ہم ہر حملے کو ناکام بنائیں گے. ان کا حشر سب کے سامنے ہے. بلوچستان میں کسی بڑی ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں. مذاکرات سیاسی جماعتوں سے ہوتے ہیں, دہشت گردوں سے نہیں. ریاست اپنی عملداری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی. جو اسکول پچھلے 20 سال سے بند تھے ہم نے وہ کھولے. بلوچ نوجوان ریاست کا بیانیہ ضرور اپنائیں گے. ہم بلوچستان کی ترقی اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. بجٹ میں ہماری پہلی ترجیح نوجوان ہیں. وزیراعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ اہم سرکاری دورے پر سعودیہ پہنچ گئے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات متوقع. ملاقات میں تجارت اور سرمایہ کاری سمیت اہم شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے پر توجہ دی جائے گی. وزیراعظم پاک بھارت حالیہ تنازع کو کم کرنے میں تعمیری کردار پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور سفارتی تعاون کو وسعت دے گا اور سعودی عرب کے ویژن 2030 اور پاکستان کی ترقیاتی ترجیحات کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینے میں بھی مددگار ثابت ہوگا. پاکستان کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو دنیا کے سامنے اعتماد اور دلیل کے ساتھ پاکستان کا بیانیہ واضح کرے. سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے پاکستان کا موقف جس دلیری سیاسی تصور سے پیش کیا وہ قابل تحسین ہے. بلاول بھٹو نے اقوام عالم کو باور کرایا پاکستان امن چاہتا ہے لیکن خود مختاری سلامتی پر سمجھوتا نہیں کرے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی نے مسئلہ کشمیر سے لے کر مسئلہ فلسطین تک پاکستان کا دو ٹوک موقف پیش کیا. آج بھارت میں سے بلاول بھٹو کا نام ہی گونج رہا ہے. بلاول نے نہ صرف کشمیری عوام کی آواز بلند کی بلکہ بھارتی جنگی جارحیت کے خلاف سفارتی دفاع بھی کیا. عالمی برادری کو یاد دلایا کہ کشمیر محض سرحدی تنازع نہیں. نیا اسٹیڈیم حیدرآباد کی عالمی معیار کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے گا. 17 برس بعد انٹرنیشنل میچ کا انعقاد ہو سکے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی سے ملاقات میں فیصلہ. محسن نقوی نے کہا کہ رواں برس ہی نیا اسٹیڈیم حیدرآباد میں انٹرنیشنل میچ کے انعقاد کی کوشش کریں گے. PCB کی ٹیم آئندہ ہفتے دورہ کر کے تمام تر سہولتوں کا جائزہ لے گی. مراد علی شاہ کا نیا اسٹیڈیم میں سہولتوں کو مل کر بہتر بنانے کا عزم.
پانی ہماری لائف لائن، ذخائر میں اضافے کے لیے جلد اقدامات کرنا ہوں گے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں موسمیاتی تبدیلی سب کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کا ہماری زندگی پر اثر پڑا ہے۔ پنجاب حکومت نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ ماحولیات کے لیے 20 ارب کا فنڈ دیا۔ پلانٹ فار پاکستان منصوبے کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی مانیٹرنگ کے لیے 50 ایئر مانیٹرز لگائے گئے ہیں۔ انوائرمنٹل فورس کو ضروری سامان سے لیس کیا گیا ہے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب بھر کے لیے ترقیاتی پروگرام لا رہے ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں 93 پیسے فی یونٹ اضافہ، کے الیکٹرک پر اضافہ لاگو نہیں، اطلاق رواں ماہ کے بلوں پر ہوگا۔ بجلی قیمتوں میں اضافہ بہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا، کے الیکٹرک کے ٹیرف میں 2 روپے 98 پیسے فی یونٹ کمی، کراچی کے شہریوں کو ریلیف رواں ماہ کے بلوں پر ملے گا۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور کمی کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ عید قربان میں صرف ایک دن باقی، مویشی منڈیوں میں بھاؤ تاؤ جاری، بیوپاریوں نے خوبصورت جانوروں کے دام بھی بڑھا دیے۔ شہریوں کا قربانی کے جانوروں کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے کا شکوہ، بیوپاری مہنگائی کا رونے لگے۔ مختلف مویشی منڈیوں میں خوبصورت جانور قربانی کے لیے موجود، بھاری وزن کے حامل جانور مویشی منڈیوں میں آنے والوں کی خصوصی توجہ کا مرکز۔ چھریاں ٹوکے تیز کرنے والوں کی بھی چاندی، چھریوں کے ساتھ ساتھ ریٹ بھی تیز کر دیے۔ پنجاب بھر میں علائشوں کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ بیگ تقسیم کیے جائیں گے۔ شہری 1139 پر کال کر کے بھی ستھرا پنجاب بیگ منگوا سکتے ہیں۔ پنجاب کے وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی عظمہ بخاری کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا عید الاضحیٰ پر 3,80,000 ٹن علائشوں کو ٹھکانے لگایا جائے گا۔ 36,000 گاڑیاں علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے استعمال ہوں گی۔ پنجاب میں 1683 اجتماعی قربان گاہوں پر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ علائشیں ٹھکانے لگانے کے بعد فائنل کا چھڑکاؤ کیا جائے گا۔ گزشتہ سال اور اس سال میں زمین آسمان کا فرق